ملت مولانا شیخ الاسلام ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کہ گناہوں سے ہر کام میں دشواری پیش آتی ہے، اس کی میں تھوڑی سی شرح کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کو جب بھی کوئی دشواری اور پریشانی کسی کام میں پیش آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی گناہ کی سزا اور گناہ کا وبال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر قرآن پاک کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے تقوی کے ساتھ رہتا ہے اللہ پاک اس کے کام کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کو آسانی نہیں مل رہی ہے، اس کے کام میں آسانی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ معاملہ ہے۔ جیسے کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کہیں شیر ہل میں کسان جوت رہا ہو شیر کو بیلوں کی جگہ تو فرماتے ہیں یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں۔ لہذا اگر کسی کام میں الجھن اور پریشانی ہو تو فوراً اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں سے تقوی اور پرہیزگاری جس کا حاصل گناہ سے بچنا ہے اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہماری آنکھیں گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہی ہیں، کہیں کان گانے بجانے میں مشغول تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں آنکھیں نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی مجرمانہ حرکات میں جری تو نہیں ہے، کہیں زبان سے غیبت یا بزرگوں پر تنقید و تبصرہ تو نہیں ہو رہا ہے، یا قلب میں خیانت تو نہیں ہو رہی ہے، سینے کے اندر کسی پرانے گناہوں کو سوچ سوچ کر حرام مزہ لینا غیر اختیاری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ ایک تو خود کسی گناہ کا خیال آ جانا ہے، یہ غیر اختیاری ہے، لیکن لانا اور لا کر ٹھہرانا یہ خطرناک چیز ہے۔ گناہوں کا خیال آ جانے پر کوئی مواخذہ نہیں، جیسے حالت روزہ میں پانی پینے کا خیال آ جائے ٹھنڈے پانی کا تو کوئی ضرر نہیں ہے روزے میں، اور نہ اگر 1000 دفعے خیال آ جائے دن بھر میں تو روزہ ٹوٹتا نہیں جب تک پانی پی نہ لے۔ ایسے گناہوں کے خیالات آنے سے تقوی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس خیال کے اور اس تقاضے پر عمل نہ کر یا خیال کو لا کر اس سے کچھ مزہ لے لے۔ خیانت صدریہ کہتے ہیں اس کو۔ خیانت کی 2 قسمیں ہیں، خیانت عینیہ اور خیانت صدریہ۔ آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ آنکھوں کی خیانت ہے، چاہے وہ اخبار ہی میں کیوں نہ تصویر ہو۔ اگر اخبار میں کسی عورت کی تصویر ہو اس کو محبت سے شہوت سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے، آنکھوں کی خیانت ہے۔ اور کسی اچھی صورت کو دل میں بار بار خیال لانا اور اس سے حرام لطف لینا یہ بھی حرام ہے۔ تو خیانت عینیہ ہے آنکھوں سے خیانت، اور خیانت صدریہ ہے سینے کی خیانت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ کچھ گناہ نہیں کرو گے تو ٹائم کیسے پاس ہوگا، بغیر گناہ کے زندگی کیسی پھیکی ہو جائے گی۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں میں تمہاری زندگی کا خالق ہوں، میں تمہاری حیات کا خالق ہوں، تمہاری حیات پر لطف کرنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور اس پر میرا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو مومن عمل صالح کرے گا اس کو ہم بالطف حیات عطا کریں گے۔ شیطان و نفس اور معاشرہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ بالطف حیات رنگین پروگراموں میں اور فلمی دنیا میں، رومانٹک دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے حرام خوشیوں کی درآمد کرنے میں عرض کرتا ہوں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا دل خوش کیا ہے واللہ وہ کبھی خوشی کی حقیقت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خوب سمجھ لیں،
اور جو لوگ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں ان کے سر پر قرآن پاک رکھ کر پوچھ لیجئے کہ کیا تم مزیدار حیات بالطف حیات تمہیں ملی ہوئی ہے؟ اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم. شاعر بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. اور میرا اردو شعر ہے کہ جب انسان اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنے دل کو حرام خوشی درآمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے قلب پر ناراضگی کی نظر پڑتی ہے. اور جس دل پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نظر پڑ جائے وہ دل کبھی پنپ نہیں سکتا، کبھی ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، کبھی خوشی کی دولت سے آشنا نہیں ہو سکتا. اس پر میرا شعر ہے. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا. ایک شخص ہے جو حرام خوشی سے بچتا ہے، اپنے دل کے حرام خوشیوں کو توڑ دیتا ہے. اس شکستہ دل میں اللہ تعالیٰ کا نور اور قرب عطا ہو جاتا ہے. کیونکہ الحدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں. اور دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کر دیا جائے. شکست ناجائز آرزو سے دل کی شکست کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے. کیونکہ ناجائز آرزو مظروف ہے، دل اس کا ظرف ہے. شکست مظروف سے اللہ تعالیٰ نے شکست ظرف کو تسلیم فرما دیا، قبول فرما دیا کہ تم اپنی نالائق اور ناپاک خواہشات پر عمل مت کرو. اس سے تمہارے دل کو جو غم پہنچے گا تو ہم اس کو اپنا قرب خاص سے نوازیں گے. جیسے کہ خزانہ ہمیشہ پہلے زمانے میں ویرانی میں دفن کیا جاتا تھا. خزانہ ویرانی میں دفن کیا جاتا تھا، شہر کے اندر نہیں لوگ خزانہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرب کا خزانہ قلب ویران میں رکھتے ہیں. جو ناجائز آرزوؤں کا خون کر قلب کو ویران کرتے، اس ویرانی قلب میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا خزانہ عطا فرماتے ہیں، نسبت مع اللہ خصوصی جو اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں. تو میں نے شعر عرض کیا تھا کہ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. یہ میرا ہی شعر ہے. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا. جب انسان اپنی اللہ کو ناخوش نہیں کرتا، اپنا دل ناخوش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو نگاہ پیار سے دیکھتے ہیں، نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں. لہذا اس قلب کی مستی اور اس قلب کی مخموریت اور معموریت اور اس قلب کی کیف و مستی کو سارا عالم یہاں تک کہ سلاطین کے تخت و تاج بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرا یہ شعر بہت ہی درد بھرے دل سے میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دعوت برکاتہ ہوں، ہمارے اکابر کے بڑے ہیں. وہ اس وقت ہمارے اکابر کے بڑے ہیں. ہندوستان میں ان کا مثل نسبت نقش بندیہ میں کوئی نہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل کو بری خواہشات سے ویران کر لیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد رکھیں گے، کبھی برباد نہ ہونے دیں گے. جو دل اللہ کے عشق اور محبت میں تقویٰ کے راستے میں اپنی بری خواہشات کو برباد کر چکا، وہ دل جو اللہ کی راہ میں برباد ہوا، یعنی اپنی ناخوشی، اپنی حرام خوشیوں کو اس نے ویران کیا، اس کو اللہ تعالیٰ مزید برباد نہیں فرمائیں گے. اب حضرت کا شعر سنیے. برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے. ہم یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کریں گے، اور میرے دل ناشاد کو آباد کریں گے. اور برباد محبت کو نہ برباد کریں گے. اور مجھ سے کیا تھا؟ میرے دل ناشاد کو، ہاں، اجڑے ہوئے دل کو
اجڑے ہوئے دل کو میرے آباد کریں گے. خیر، تو یہ مجھے عرض کرنی تھی اس بات پر کہ جب کبھی اپنے کاموں میں دشواری پائیے، میں اس جملے کی شرح کر رہا ہوں اس سے کہ جب اپنے کام میں دشواری پریشانی پائیے تو اللہ تعالیٰ کا چونکہ وعدہ ہے کہ جو شخص تقویٰ سے رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ہمیں راضی رکھنے کی فکر کرتا ہے، تو ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. تو تقویٰ پر کاموں کی آسانی کا وعدہ ہے اور ہمارے کام میں دشواری آ رہی ہے. تو بتاؤ قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ ہمارا تقویٰ کہیں شکست و ریخت میں مبتلا ہو گیا. ہمارا تقویٰ شکست و ریخت اور نفس و شیطان کے حوالے ہو گیا. لہذا جائزہ لینا چاہیے سر سے پیر تک، اپنے گرد و پیش میں بھی، ماحول میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بال بچے تو نہیں کہیں تصویر وغیرہ رکھے ہوئے، یا بلی یا کتے پلاسٹک کے گھر میں الماری میں سجے ہوئے ہوں. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں جاندار کی، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھر کی ہر الماریوں کی تلاشی لیجیے کہ بلی پلاسٹک کے، کتے پلاسٹک کے، کوئی تصویر تو نہیں ہے. وادی کاغان لگائیے، روضہ مبارک بلا تصویر لگائیے، کعبہ شریف لگائیے، دریا اور آبشار کوئٹہ کے جس کو دیکھنا ہو تو میرے اس کمرے میں آ کر دیکھ لیں. میں نے بھی اپنے کمرے کو سجایا ہوا ہے، لیکن جائز طریقے سے. پورا مکہ مکرمہ، میں کعبہ شریف اور مدینہ پاک بغیر تصویر. دل کے لیے کمرے سجانے کے لیے اللہ پاک کو ناراض کر کے جو کمرہ سجاتا ہے اس کا دل ویران ہو جاتا ہے. کمرہ تو سج گیا مگر دل تباہ ہو گیا. اس لیے گناہ چھوڑنے میں جتنا ہی زیادہ قلب کی میں تکلیف ہو، ہمت کر کے گناہ چھوڑ دیجیے، ہمت کر کے گناہوں کو چھوڑ دیجیے. آپ دل کی پرواہ نہ کیجیے. جو گناہ چھوڑ کر اپنے دل پر غم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کی تعمیر کی کفالت فرماتے ہیں. اب مجھے اپنا اردو ایک شعر یاد آیا، بہت پرانا. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. جب انسان گناہ چھوڑنے سے دل کو ویران کرتا ہے، اس قلب ویران کی تعمیر اللہ تعالیٰ کا دست مبارک فرماتا ہے. ید سے مراد قدرت ہے. یہاں اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ید کا استعمال یدہ الملک، اللہ ہی کے ہاتھ میں سلطنت ہے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے جہاں جہاں قرآن پاک میں ید آیا ہے ہاتھ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو قلب جو ہے یہ چند دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، گناہ تو چھوڑنے پڑیں گے. کیوں صاحب؟ جب موت آئے گی تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے یا نہیں؟ یا کفن میں لپیٹا ہوا بھی تاکتا جھانکتا اور سینما کی فلمیں دیکھتا جائے گا. کسی جنازے کو آپ نے دیکھا کہ کسی مردے نے کفن ہٹا کر جھانک لیا ہو یہ فلاں سینما ہے یہاں ہم آیا؟ اس وقت گناہ چھوڑنا کمال نہیں ہے، کیونکہ تم کو موت نے لات مار کر کے گناہ چھوڑا دیا. گناہ چھوڑنے کا کمال جب ہے کہ جیتے جی اپنے جی کو مار لو، جیتے جی اپنے جی کو اللہ کے لیے مار لو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حیات حقیقی عطا فرماتے ہیں. جس نے اپنے دل کو مار لیا بری خواہشات کو. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کو کوئی پریشانی ہو، پورے مجلس سے عرض کر رہا ہوں، جس شخص کے کام میں کوئی دشواری ہو تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کوئی نافرمانی میں ابتلا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ اپنے ڈرنے والوں سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تقویٰ سے رہتے ہیں، تو ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بھی اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اگر کبھی ناگہانی مصیبت آ گئی کچھ تربیت کے لیے، کچھ اس کے ایمان اور رجوع اللہ کے لیے کبھی بلا آ جاتی ہے، تو بہت جلد اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کرتے ہیں. مخرج کیا مانے؟ ایگزٹ. جدہ ایئرپورٹ پر دیکھ لو، وہاں مخرج عربی انگلش دونوں چلتی ہے. جدے میں جہاں مخرج لکھا رہتا ہے وہیں ایگزٹ بھی لکھا رہتا ہے.
تو اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر کبھی ہم اپنے بندوں کی تربیت کے لیے کچھ مصیبت نازل کر دیتے ہیں تاکہ ان کو رجوع اللہ اور ان کی ترقی درجات اور شکستہ دل سے انہیں دعا کرنے کا شرف حاصل ہو. مولانا فرماتے ہیں از دعا نبوت مراد عاشقاں، عاشقوں کی مراد دعا سے جلد بازی سے اپنی حاجت پوری کرانی نہیں ہوتی اللہ میاں سے. از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن با شیری دہاں، اس شیری دہن سے اس اللہ پاک سے ان کو دعا میں جو بات بار بار یا اللہ کہتے ہیں، اس کا مزہ ان کو اتنا آتا ہے، اس میں اتنا لطف آتا ہے کہ دعا کا مزہ جس کو مل گیا تو ان کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو گرنے کے نام ہی نہیں لیتے. یہاں پر مجھے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا کہ جب مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ خدا تعالیٰ کے حضور میں ہوتا ہے اور ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے. اس کا درجہ تو دیکھو، اللہ کیوں رب عرش عظیم ہے، سارے فرامین الہیہ وہیں سے صادر ہوتے ہیں اور یہ عرش والے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو ساری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے. تو اس لیے دوستو، جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جائزہ دو کہ ہماری کوئی کسی گناہ میں ابتلا تو نہیں. آنکھ سے لے کر سر سے لے کر آنکھ کان ناک سارے اعضاء کو دیکھو، گالوں کو بھی دیکھو کہ کسی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں. اور نافرمانی میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں جو فرق سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، ہمارا رسول جو تمہیں حکم دے رہا ہے وہ میرا ہی حکم ہے، سراخوں کو رکھ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے کہ میرا رسول جس بات سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو معلوم ہوا کہ احکام اور فرامین رسالت اور فرامین الہیہ میں کوئی فرق نہیں. قرآن پاکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہو رہا. اور بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضعف الدہا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، وقص الشوارب اور موچھوں کو بتاؤ. یہ بتاؤ کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن پوچھ لیں کہ اے میرے امتی، تجھ کو میری شکل میں کیا خرابی نظر آئی جو میری جیسی شکل تم نے نہیں بنائی؟ اور سکھوں نے اپنے گرو نانک جیسی شکل بنا لی جبکہ وہ کافر ہے. گرو نانک بھی کافر، گرو بھی کافر، چیلے بھی کافر. گرو بھی کافر، چیلے بھی کافر. لیکن ایک کافر قوم اپنے کافر پیشوا کی اپنے اس محبت کے ثبوت میں ساری دنیا کچھ کہے مگر ان کو کبھی شرم نہیں آتی. اور ہم لوگوں کو کوئی کہتے، ایک شخص نے حکیم امت کو لکھا کہ جب سے داڑھی رکھی ہے سارا ماحول چڑھا رہا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. حضرت نے جواب لکھا کہ لوگوں کو ہنسنے دو، تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. یہ جملہ حکیم امت کا ایک اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی آواز کہ تم لوگوں کو ہنسنے دو اور لوگوں کو ہنسنے دو لیکن تم قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا. میں اپنے دوستوں کو یہ ایک شعر سنا یاد کرا دیتا ہوں کہ اگر داڑھی رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے، اس کی تفصیل جس کو دیکھنا ہو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ وجوب لحیہ، داڑھی کا وجوب پڑھ لو بھائی. اجماع ہے اس پر. جتنا عید اور بقرعید کی نماز واجب ہے، جتنی وطر کی نماز واجب ہے، اتنے ہی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اور ایک مشت تینوں طرف سے، اور پھر اس کے بعد تیل لگا کر کم ہی کر لو. ایسا حسین چہرہ معلوم ہوگا، اتنا حسین کہ میرا شعر ہے میر صاحب کی داڑھی پر. بیٹھے ہیں میر صاحب داڑھی اپنی دکھاؤ تو ذرا. میر صاحب کی داڑھی دیکھیے، پھر میرا شعر سنیے. کھڑے رہو. میر کی داڑھی کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم، میر کے چہرے کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم، ناچتا ہو مور جیسے پر کو پھیلائے ہوئے. تو میرا پوتا عبداللہ نے کہا کہ دادا مور کا پر جو ہوتا ہے اوپر ناچتا ہے مگر میر صاحب کی داڑھی تو نیچے رقص کر رہی ہے. دیکھیے کیا ذہانت ماشاءاللہ. چلو اوپر نیچے ہے، بس بیٹھ جائیے.
اس لیے میں نے شعر یاد کرایا دوستوں کو، جب کوئی ہنسے تو یہ کہہ دو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت سے کہیں مجھ سا نہ بنا دے، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ میرے دوست تھے میجر ٹور، سن 60 میں جب آئے تو وہ کشمیر کی جنگ بھی لڑی تھی، انہوں نے کرنل حسین کے ساتھ آتے تھے، کیا کہیں ایسی داڑھی ماشاءاللہ، اور 20 رکعت اوابین پڑھتے تھے، 20 رکعت۔ میرے شیخ نے ان سے فرمایا، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب ہندوستان سے جنگ ہو تو میرے گھٹنے مجبور ہیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، بڑھاپا زیادہ آ گیا تھا، تو مجھے چرپائی پر لے کر چلنا اور بارڈر پر میری چرپائی رکھ دینا، تو کھانے کی مشین میرے ہاتھ میں دے دینا، میں توپ کی گولے پھینکتا رہوں گا ہندوستان کی طرف، اور پھر کوئی کافر کا گولہ آئے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت رونے لگے شوق شہادت میں۔ کانپور کی مسجد میں جب ہندوؤں نے مسجد گرانا شروع کیا تو ہمارے مسلمان کے بچے 15 سال کے، 13 سال کے، 14 سال کے مسجد کی جذبے حفاظت میں اپنی جان دے دی۔ شبلی نے رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا، وہ مشاہدہ کیا کہ بچے شہید پڑے ہوئے ہیں، تب انہوں نے ایک شعر کہا تھا، تعجب کیا جو ان بچوں میں یہ شوق شہادت ہے، تعجب کیا جو ان بچوں میں یہ شوق شہادت ہے کہ بچے ہیں انہیں کچھ جلد سو جانے کی عادت ہے۔ اکثر بچے جلد سو جاتے ہیں، کیا عمدہ شاعری بھی، کیا غضب کی چیز ہے۔ تعجب کیا جو ان بچوں میں یہ شوق شہادت ہے کہ بچے ہیں انہیں کچھ جلد سو جانے کی عادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ پر جن کو ایمان ہے تو کسی گناہ کی عادت نہ ڈالیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمارے سب کام آسان رہیں، اللہ کی مدد سے ہمارے سب مشکل کاموں سے ہمیں خروج، ایگزٹ آسانی سے مل جائے، مخرج، اور ایک نعمت اور فرمایا کہ اگر گناہ سے بچتے رہو گے، تقویٰ سے رہو گے، تو ہم تمہیں روزی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کو روزی پر ایک قصہ یاد آ گیا۔ مدینہ شریف میں پہاڑوں کے دامنوں سے کچھ سیاہ فام عورتیں، مثل بلالی، رنگ بلالی، حضرت بلال کیسے تھے نہیں بتاؤ، برنگ بلالی کچھ خواتین بڈھی بڈھی برقع اوڑھے آتی تھی، انڈے بیچتی تھی۔ تو ایک صاحب ہندوستان سے گئے ہوئے تھے جو ہمارے بزرگوں کے جاننے والے بھی ہیں، انہوں نے کئی روز انڈا خریدنے کے بعد ایک دن گندا نکل گیا، تو انہوں نے کہا ہم تم لوگوں سے انڈا نہیں خریدیں گے، تمہارے انڈے گندے نکل گئے، واپس کر دیا، محروم۔ وہ بیچاری چلی گئی مایوس ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جنہوں نے انڈے نہیں خریدے، جن کے انڈے گندے نکلے تو اور نہیں خریدے تو ان کو زیارت نصیب ہوئی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہ انڈے ان سے لے لیا کرو، بہت دور سے آتی ہیں، غریب لوگ ہیں، بہت دور سے آتی ہیں، ان سے انڈے لے لیا۔ جاگنے کے بعد اتنا روئے کہ روزانہ فجر کے بعد جا کر وہ تلاش کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ سب۔ دیکھا آپ نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت تو دیکھو، امت پر آپ کیسے شفیق ہیں۔ تو جو امت پر جنہوں نے اتنی جانی قربانی، اپنا خون نبوت کو نثار کیا طائف کے بازاروں میں، احد کے دامن میں، کیا ہمارے اوپر ان کا حق یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کی فرامین نبوت کو سر آنکھوں کو رکھ کر کے اور ہم ان کو خوش کر دیں؟ یاد رکھیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی خوش ہوتا ہے داڑھی سے کم صورت ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی دل میں ہے، داڑھی دل میں ہے صاحب، ابھی صورت میں نہ، گالوں پر نہ صحیح، داڑھی دل میں ہے۔ تو ہمارے شیخ مولانا شاہ الحق صاحب نے فرمایا جی جہاز کا انجن بالکل صحیح ہے مگر ٹائر میں پنچر ہو گیا، ٹائر میں پنچر، بلکہ اگر اس کے ٹائر نہیں نکلے اترتے وقت، لینڈ کرتے ہوئے، تو ٹائر نہ نکلنے سے
اس کی پہیا نہ نکلنے سے. ظاہر ہی میں تو انجن تو صحیح ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جہاز کرش ہو جاتا ہے؟ اگر ٹائر میں پنچر ہے جہاز رو نہیں سکتا، نہ حاجیوں کو لے کے جا سکتا ہے. اگر کبوتر کے پر کاٹ دیے جائیں تو ایک بلی اس پر حملہ کر کے اس کو زخمی کر سکتی ہے، جان سے مار سکتی ہے. پر تو ظاہر ہے، اندر تو سب ٹھیک ہے. لہذا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے ظاہر کا. آپ دیکھیے جو لوگ ڈھیلا پیجامہ پہنتے ہیں اور لمبا کرتا پہنتے ہیں، جس سے سجدے میں ان کا آگا پیچھا چھپا رہتا ہے، اور جن کے کرتے بالکل چھوٹے کی ہوا، پنکھے کی ہوا سے ان کے کرتے کے دامن پیچھے سے اڑ جاتے ہیں اور چست پتلون پہنتے ہیں، دونوں زندگی میں فرق ہوتا ہے. لباس کا اثر پڑتا ہے. بس اس لیے جہاں تک ہو سکے، جہاں مجبوریاں ہیں وہاں استغفار و توبہ سے کام لو. لیکن ایک سکھ نے امریکہ کی فوج میں درخواست دی، بھرتی کی. کمانڈر چیف نے کہا کہ فوج کے اصول میں سے ہے کہ یہاں داڑھی رکھنا ممنوع ہے. تو اس نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ جب میں 2 من 2.5 من جسم لے کر پریڈ کر سکتا ہوں، دوڑ سکتا ہوں، مارچ کر سکتا ہوں، تو میری 1.5 چھٹانک کی داڑھی دوڑ نہیں سکتی میرے ساتھ. اس نے کہا صاحب ہم کچھ نہیں جانتے، صدر امریکہ کے اختیار میں ہے یہ. اس نے ٹیلی گرام کیا صدر امریکہ کو کہ میں فوج کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا CNC کمانڈر چیف کہتا ہے کہ داڑھی منڈانی پڑے گی. صدر امریکہ نے اس کو مستثنی کیا، بس ٹیلی گرام سے جواب دیا کہ اس کو کیونکہ اس کا مذہبی ایک چیز ہے لہذا اس کو داڑھی رکھنے کی اجازت دی جائے. سکھ نے تو اپنی منوا لی. اگر آج مسلمان بھی ایسی ہمت کر لیں انشاءاللہ تعالی تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو اللہ کی فرما برداری میں حائل ہو سکے. ایک نوجوان محکمہ موسمیات میں تھے، ناظم آباد 4 نمبر کے قریب محکمہ موسمیات تھا. نوجوانی میں اس نے داڑھی رکھی، MSc تھا وہ. تو سپرنٹینڈنٹ صاحب جو اس کے تھے، سپروائزر اس کے افسر اعلیٰ، وہ بار بار اس کی داڑھی کو پریشان کرتے تھے کہ تم کیا ابھی سے محکمے میں تم ہو اور یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد ان کا بیٹا جوان اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. تب انہوں نے اس سے معافی مانگی اسی داڑھی والے سے اور کہا کہ آج میں ڈیوٹی آپ کی رات میں لگاؤں گا تہجد کے وقت، اور آپ کچھ کام نہ کرنا، میرے بیٹے کے لیے سجدے میں رو رو کے دعائیں مانگ لو. اللہ کی شان کو اس نے رو رو کے دعائیں مانگی، وہ بیٹا اچھا ہو گیا صبح. تب اس کہنے لگے کہ اب تک میں نے آپ کی داڑھی کی شان میں جو گستاخی ہم معافی چاہتے ہیں. آپ خود داڑھی رکھیے، بالکل جماعت سے نماز پڑھیے، اور کسی قسم کی عوام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم خلل انداز نہیں ہوں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے کہ ہم خدا تعالیٰ کو نافرمانی کی راہ سے ہم چین اور اطمینان اور خوشی کا جو تصور کرتے ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. خاص کر آج کل صورت پرستی جو ہے، صورت پرستی جس کو دیکھو، اشراق اوابین جاری، حج و عمرہ بھی، لیکن سڑکوں پر مجال نہیں کہ عورتوں سے اپنی نظر کو بچا سکیں، جو کہ حرام ہے. بخاری شریف کی روایت ہے زین العین النظر، بد نظری آنکھوں کا زنا ہے. نظر کو حفاظت کرنا فرض ہے. اور زین اللسان المنطق، ان سے گپ شپ لڑانا ٹیڑیوں سے، یہ زبان کا زنا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. تجربے کی بات حکیم الامت فرماتے ہیں جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے ان سے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی مٹھاس چھین لیتے ہیں. اور فرمایا جس کا دل چاہے تجربہ کر لے، آنکھوں کو خراب کرنے کے بعد نفلیں پڑھ لے، تلاوت کر لے، تصویر اٹھا لے، اللہ مجھ سے رہے گا مگر دل میں غیر اللہ رہے گا. ایمان پھر ہونٹوں پر رہتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے. حلاوت ایمانی سے محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ حلاوت ایمانی کا وعدہ نظر کی حفاظت پر ہے. اور آخر میں جن لوگوں نے صورت پرستی سے کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان کو لعنت و نفرت کا بدلہ ملا ہے معشوقوں کی طرف سے. حسینوں کی، جن لوگوں نے حسینوں کو بری نظر سے دیکھا وہ گالیاں دیتی ہیں.
کانپور میں ایک مولوی صاحب نظر کی حفاظت نہیں کیا اور گزر گئے، اور کسی عورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آ کر بتایا مجھ کو کہ اس عورت نے اپنے سامنے والی عورت سے کہا، گلی آپس میں باتیں کر رہی تھی، اس نے ایسے دیکھ لیا اور دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ تو اس عورت نے دوسری سامنے والی عورت سے، دروازے آمنے سامنے تھے، یہ کہا جو انہوں نے نقل کیا مولوی صاحب نے، کہ اس عورت نے جب یہ کہا تو میں کٹ گیا شرم و حیا سے۔ جو جملہ اس نے کہا ارے یہ بہن ایک ملا تجھے دیکھتا جا رہا تھا، ارے یہ بہن ایک ملا تجھ کو دیکھتا جا رہا، یعنی مولوی سے داڑھی والوں سے آج بھی امت کو بہت حسن زن ہے۔ اور داڑھی اور تصویر دو چیزیں، اگر ہاتھ میں تصویر ہو، چہرے پر داڑھی ہو، تو بہت سے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی مشر بغیر داڑھی والا اس کو دیکھتا تو کبھی نہ کہتی، وہ شکایت نہیں کرتی، کیوں شیطان سے کیا شکایت ہے؟ جو حسن زن تو جانتے ہیں تو بھائی بالکل گیا گزرا ہے، جو چاہے کر۔ اس لیے خواتین بھی داڑھی والوں سے شرماتی ہیں اور داڑھی والے کو ناقابل واپسی سمجھتی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ داڑھی رکھ لو اور ہاتھ میں تصویر لے کر سڑکوں پر چلو، یہ دو چیزیں آپ کی اصلاح اور آپ کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہیں۔ کیونکہ جب کوئی کسی کی نظر پڑے گی تو سمجھیں گی یہ ملا ناقابل واپسی ہے، ہمارے قبضے میں نہیں آ سکتا۔ تو خلاصہ میری شرح پہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی تقوی کا حاصل اپنے مالک کو، جو بندہ ہر وقت خوش رکھتا ہے، تقوی کا حاصل کیا ہے؟ جو بندہ اپنے مالک کو ہر وقت خوش رکھنے کی فکر میں، تدبیر میں، جان دینے کی فکر میں رہتا ہے کہ مالک ناراض نہ ہو، چاہے میری جان شہید ہو جائے، شہادت قبول کر لو لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ تو لیکن یہ تقوی، خواجہ صاحب کا شعر فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی داڑھی کو اللہ کے حضور میں پیش کر کے اسے صورت لے کے آیا، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہے، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا۔ یہ جذبہ کہ ہم اپنے مالک کو ایک سانس ناراض نہ کریں اور اس کی ہمت عطا ہو جائے، اسی کے لیے خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، اسی کے لیے اہل تقوی اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ اب کیسے معلوم ہو کہ اللہ والا ہے؟ بس اتنا دیکھ لو کہ اس نے اللہ والوں کی غلامی اور صحبت میں کچھ دن گزارے یعنی، اور بزرگوں کا اس کے ساتھ نیک گمان ہے یعنی، بس کتنی ہی ہوا پر اڑتا ہو اور دریا میں بغیر کشتی چلتا ہو، لیکن کسی اللہ والے کا صحبت اس کے لیے ثابت نہ ہو تو سمجھ لو خطرناک ہے، جاہل آدمی۔ بہت سے زیادہ دعا تو کرا سکتے ہو لیکن اصلاح نہیں ہوگی اس سے۔ مربی بننے کی صلاحیت اس کو ہوتی ہے جو پہلے مربع بنا ہو کسی کا، اس کی تربیت یافتگی ثابت ہو جائے کہ بھائی یہ فلاں بزرگ کے ساتھ رہے ہیں اور وہاں سے تربیت حاصل کی۔ تو اس لیے میں اس جملے کی شرح ضروری تھی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اگر خوش رکھیں تو ہم ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ اگر گیتی سراسر بات گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، سارا عالم آندھی سے طوفانوں سے بھر جائے لیکن اللہ والوں کا دل واٹر پروف کی طرح غم پروف رہتا ہے۔ اس پر میں اپنے دو شعر بھی سناؤں گا۔ زندگی پرکیف پائی گر سے دل پرغم رہا، زندگی پرکیف پائی گر سے دل پرغم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ یہ ایک شعر، زندگی پرکیف پائی گر سے دل پرغم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اب یہاں اہل سائنس، اہل فلاسفہ اعتراض کریں گے کہ غموں میں کیسے دل خوش رہ سکتا ہے، غموں میں دل کیسے خوش رہ سکتا ہے، سماع سے دین ہے۔ تو میں نے ایک دو شعر اس پر کہا، عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق، یہ اللہ کے عشق کا معجزہ اور کرامت ہے کہ اللہ اپنے عاشقوں کو غم میں بھی خوش رکھتے ہیں۔ اگر سوئٹزرلینڈ گھڑیوں کو واٹر پروف بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے دل کو غم پروف کر سکتا ہے۔ عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق، غموں میں ہنستے ہیں، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں۔
خوشی میں خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. تو اس پر بھی ایک اشکال کیا لوگوں نے کہ تبسم مسکرانا اور غم کے کانٹے کیسے یکساں جمع ہو جائیں گے. پھر میرا اب یہ شعر اس کی استدلال تمثیلی پیش کر رہا ہے. استدلال کی دو قسمیں ہیں. یہ استدلال وہ استدلال نہیں ہے، ایک استدلال تمثیلی ہے، مثالوں سے واضح ہو جاتی ہے بات. اب وہ شعر میرا سنیے. صدموں و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدموں و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. صدموں و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جس فقیر کا شعر ہے. صدموں و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. کلیاں اللہ کی چمن میں کلیاں کانٹوں میں گھری ہوئی پھول شگفتہ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے وہ نسیم سحری جو کانٹوں میں کلیوں کو شگفتہ کرتی ہے اور جنت سے آتی ہے وہ ہوا صبح صبح کی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں اور نسیم کرم، اللہ تعالیٰ کا نسیم کرم اور ان کی رحمت کی ہوائیں اپنے عاشقوں کے دل کو غموں کے کانٹوں میں بھی وہ شگفتہ کر دیتے ہیں اور متبسم کر دیتے ہیں، اور وہ اس غم میں ان کی محبت کی بریانی پک جاتی ہے اور زیادہ ان کا قرب بڑھتا رہتا ہے. یہی فرق ہے کہ یہ مصیبت ہمارے گناہوں کی سزا میں آئی ہے یا ہمارے رفع درجات کے لیے آئی ہے. اس کا فرق حکیم الامت مجدد ملت نے بیان فرمایا کہ یہ مصیبت میں جائزہ لو. اگر دعا کی توفیق، قلب سے تعلق اللہ کا بڑھ گیا تو سمجھ لو درجات کی بلندی کے لیے مصیبت آئی ہے. اور اگر انتہائی پریشانی، بدحواسی، حواس باختگی اور ظلمت و اندھیرے دل میں منڈلا رہے ہیں تو سمجھ لو کسی گناہ کی سزا ہے. پھر توبہ استغفار کرو اور جلدی کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. کیونکہ مکتوبات ربانی میں امام ربانی مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے سر پر گناہوں کے پہاڑ منڈلا رہے ہوں اور وہ کسی صاحب نسبت ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو گناہوں کے پہاڑ اڑ جائیں گے. اس کی نسبت مع اللہ کے آفتاب کی شعاؤں سے اس کے بادل جو اندھیروں کے وہ بادل بھاگ بھی جائیں گے اور جو ہلکے پھلکے رہیں گے وہ بھی روشن ہو جائیں گے. جیسے 12 بجے کا سورج ہلکا ہلکا جو بادل ہوتا ہے بادل بھی چمکنے لگتے ہیں، بادل بھی چمک جاتے ہیں. یہ فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ گنہگاروں کے گناہوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور انہیں توفیق توبہ نصیب ہو جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے. حافظ عبدالولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط دکھایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت میرا کیا حال ہوگا، بہت خراب حال ہے، قیامت کے دن نہ جانے میرا کیا حال ہوگا. حضرت نے لکھا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا. اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر حکیم الامت تھانوی نے ایک خاص فضیلت اہل اللہ کی صحبت کی بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کی صحبت میں بنیت اصلاح حاضری دیتے رہتے ہیں تو ان کا خاتمے کے وقت میں ساری زندگی چاہے گناہ چھوٹے نہ چھوٹے لیکن آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو تمام ما سوی اللہ کے تعلق پر غالب کر کے پھر ان کو توفیق توبہ کے ساتھ اٹھانا. یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ بزرگان دین کی صحبت رنگ ضرور لاتی ہے، بعضوں کو تو جلد رنگ لاتی ہے اور بہت جلد وہ صاحب نسبت ولی اللہ ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو دیر بھی لگی تو مایوس نہ ہو، بنیت اصلاح آنا جانا رکھے اور انشاءاللہ تعالی آخر وقت میں اس پر اللہ اپنے تعلق کو غالب کر کے اور تعلقات دنیاویہ کو مغلوب کر کے اور اپنے تعلق و محبت کو غالب کر کے اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ ساری زندگی یہ کوشش میں لگا ہوا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا. شاعر خواجہ عزیز الحسن مجذوب بزرگ فرماتے ہیں نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی،
بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اسی توڑ جوڑ میں لگے رہو، شیطان توڑتا رہے، آپ جوڑتے رہے استغفار توبہ سے، انشاءاللہ گیند آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آخری منزل آپ کی ہوگی، آخری منزل۔ مگر شرط یہی ہے 2 چیز کا اہتمام، اتباع سنت اور اہل اللہ کی صحبت، انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی۔ بس اسی کی برکت سے تقویٰ بھی آ جائے گی۔ تقویٰ کی نعمت جب ہاتھ میں آتی ہے، جب کسی متقی کی صحبت میں ایک زمانہ گزارا جائے، اس کی برکت سے بنیت حصول تقویٰ مگر نیت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ نیند کی گٹھلی لگا کر آم کا تصور کریں تو بیوقوفی ہے۔ اہل تقویٰ کی صحبت میں حصول تقویٰ کی نیت سے اگر آپ جائیں گے اور بیٹھیں گے تب تقویٰ کا درخت ملے گا۔ اور اگر آپ نے سوچا کہ رام رام بھی نہ چھوٹے اور تھوڑا سا وہ بھی کر لو اور ساتھ ساتھ بت پرستی بھی جاری رہے، تو پھر سمجھ لو اس کی نیت خراب ہے، اس کی گٹھلی صحیح نہیں ہے، سڑی گٹھلی ہے، سڑی گٹھلی۔ اگر زمین میں دبا دو، کتنے ہی کھاد پانی دو، لیکن گٹھلی اگر سڑی ہے تو درخت نہیں نکلے گا۔ اس لیے نیت کی درستی ضروری ہے۔ نیت نواب سے ہے، نواب مانے عربی میں گٹھلی کے آتے ہیں۔ عرب کے لوگ بولتے ہیں اکلت التمرۃ و لفظت النواۃ، ہم نے کھجور کھا لیا اور گٹھلی پھینک دی۔ تو گٹھلی عمدہ رکھیے، حصول تقویٰ کی نیت سے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیے، انشاءاللہ تعالیٰ تقویٰ آسانی سے نصیب ہو جائے گا۔ اب بات چونکہ زیادہ ہو گئی، 2-3 باتیں اور کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نافرمان اگر اولاد ہے تو اس سے ترک تعلق واجب نہیں۔ اگرچہ ہم دعائے وطر میں نترکو من یفجرک کا کہتے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو اے خدا تیری نافرمانی کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوا نترکو من یفجرک کا، روزانہ وطر میں وعدہ کرتے ہیں، لیکن حکیم علماء فرماتے ہیں کہ یہاں فجور سے مراد فجور اعتقادی ہے۔ جب اولاد کا عقیدہ خراب ہو جائے، کافر ہو جائیں، تب تو ترک تعلق اس پر لازم ہے، لیکن اگر عملی کوتاہیاں رہیں تو ان کو لگائے لپٹائے رکھیں، ان سے ترک موالات فرض نہیں، واجب نہیں۔ یہاں مراد فجور سے فجور اعتقادی ہے، فجور عملی مراد نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ اس حدیث کا صحیح ترجمہ نہ سمجھنے سے غلو میں مبتلا ہو گئے اور بال بچوں کو نکال کے باہر کر دیا جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نتیجہ نکلا کہ اور تباہ ہو گئے، اور تباہ ہو گئے۔ جب ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے لڑکوں کی داڑھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ بابا کی داڑھی ان کو ہدایت نہیں کر رہی، کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایک بنایا رکھ لیا ڈاکٹر احسن دیکھیے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ بتانا تھا۔ نمبر 2 یہ بتانا تھا نہیں، یہ تو بوقت تقریر یہ پانی بہتا ہے، مجھے زکام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتانی ہے کہ جس طریقے سے مخلوق کے لیے کوئی عمل کرنا ریا ہے، مثلا کبھی اشراق نہیں پڑتا، کوئی رشتہ دار آ گیا تو تسبیح لے کر 2 رکعت اشراق بھی پڑھ لی، کھٹا کھٹ ذکر کر رہا، کبھی کرتا نہیں تھا۔ تو جس طرح سے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا ریا ہے، ویسی کسی عمل کو چھوڑ دینا مخلوق کے خوف سے اور ریا کے خوف سے کہ کہیں ہم کو کوئی دیکھ نہ لے عبادت ہماری، یہ بھی ریا ہے۔ اگر روزانہ وہ ذکر کرتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا تو اس کے خوف سے کہ کہیں ہم کوئی نیک نہ سمجھے، تو یہ بھی ریا ہے۔ یہ حکیم امت کے خصوصی علوم تسبیح لے کر چلنا۔ ایک صاحب نے مولانا ابراہیم صاحب سے عرض کیا، ادھر سامنے 8:25 آج کئے بجے اذان ہوگی؟ 5 منٹ ہے ابھی اذان میں۔ تو کسی نے کہا اگر تصویر لے کے چلتا ہوں تو کہیں لوگ مجھے نیک نہ سمجھیں۔ حضرت نے فرمایا مولانا شاہ رخ صاحب نے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ بدماش سمجھیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کسی کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے عمل کیجیے، مخلوق کے لیے نہ عمل کیجیے نہ مخلوق کے لیے عمل چھوڑیے۔ اللہ کے لیے عمل کیجیے، اللہ کے لیے عمل چھوڑیے۔
بس ایک ریا کا مسئلہ بتانا تھا. دوسرا مسئلہ بتانا تھا کبر کا. بعض وقت میں کسی کی حقارت آ جاتی ہے کہ بے نمازی ہے یا تہجد پڑھتا ہے, دوسرا تہجد نہیں پڑھتا. اب وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے تہجد پڑھی اور سب سوئے پڑے ہوئے. ایسے وقت میں شیطان کہتا ہے دیکھو تم ان سے افضل ہو گئے, تم نے تہجد پڑھی. کبر کا علاج صرف یہ احتمال قائم کر دینا ہے, یقین کے ساتھ اپنے کو گھٹیا سمجھنا ہم پر فرض نہیں ہے. یہ بھی خصوصی تعلیمات ہے اشرفیہ میں سے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم ہے, حافظ ہے, اور دوسرا بے نمازی ہے, کیسے اپنے کو حقیر سمجھ لے؟ فرماتے ہیں احتمال قائم کر دو, بس کبر سے نجات مل گئی. احتمال قائم کر دو, ہو سکتا ہے کہ اس بے نمازی کا کوئی عمل ایسا پسند ہو جس قیامت کے دن اللہ اس کو بخش دے. ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ نماز کے باوجود کوئی عمل اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہو گیا ہو اور ہماری گرفت ہو گیا. یہ احتمال قائم کر دو. یقین کے ساتھ اپنے کو حقیر سمجھنا اور یقین کے ساتھ دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھنا فرض نہیں ہے. احتمال قائم کر دو. ممکن ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جس سے قیامت کے دن افضل ہو جائے, اور ممکن ہے ہمارا کوئی عمل, احتمال ہے کہ ہمارا عمل کوئی خراب ہو, اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے. اور اگر دونوں درجہ مساوی ہے کہ یہ بھی اچھا ہے میں بھی اچھا ہوں, تو پھر یہ دوسرا خیال کا مراقبہ کرو کہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ اچھا ہو اور میں اس سے کوئی مقابلے میں کم اچھا ہوں. احتمال قائم کر دو. یہ کبر کا علاج عرض کر دیا. اور خاتمے کا خیال سوچ لو, پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو. اور قیامت کے دن اپنی قیمت کا خیال کر لے. جس کے دل میں بڑائی آتی ہو وہ کیا خیال کر لے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہ دو بات عرض کر دوں. تیسری بات بڑے کام کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ارادہ نہیں ہوتا نظر کے خراب کرنے کا, مگر پھر بھی اٹھ جاتی ہے. تو اس ارادے نہ ہونے کا نام عدم قصد نظر ہے. ہم نظر کی حفاظت جب میں کامیاب ہوں گے جب قصد عدم نظر کریں. ایک ہے عدم قصد نظر, ایک ہے قصد عدم نظر. ایک تو ہے دل میں ارادہ نہیں ہے کہیں دیکھنے کا, پھر بھی نظر اٹھ گئی, اس کا نام کیا ہے؟ عدم قصد نظر. یہ کافی نہیں ہے. قصد عدم نظر کیجیے, ارادہ کیجیے کہ آج کسی کو نظر نہیں ڈالنا ہے. دونوں جملوں میں فرق یہ سمجھ لیں, جس کو نہ سمجھ میں آئے مجھ سے تنہائی میں سمجھ لیں. ایسی ایذا مسلم حرام ہے, لیکن لوگ کہتے صاحب میرا ارادہ نہیں تھا آپ کو اذیت دینے کا. یہ بھی کافی نہیں ہے. عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ہونا چاہیے. ارادہ کیجیے کہ ہماری ایذا سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. اب عدم قصد ایذا اور قصد عدم ایذا میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو کسی وقت تنہائی میں مجھ سے پوچھیے. یہ سبق باریک پڑھ ایک دفعے میں یاد نہیں ہوتے, دونوں میں فرق. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میری صحت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں متاثر ہے. اگر آپ لوگ دعا مانگیں اللہ سے مجھ کو مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میری صحت میں اچھی کر دے اور عمر میں برکت عطا فرمائے, اور جو کام ہو رہا ہے خدا تعالیٰ ہمیں مزید سعادت اس کام کی دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں گا, اور اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی فلاح دارین نصیب فرمائے, اور ہمارے اہل و عیال کو بھی فلاح دارین نصیب فرمائے, اور عافیت دارین ہمیں بھی نصیب فرمائے, آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے. میں اہل و عیال عافیت دارین کے کیا معنی ہے کہ ہر مصیبت سے خدا ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہر معصیت سے محفوظ رکھے. جو مصیبت میں مبتلا نہ ہو مگر کسی گناہ میں مبتلا ہو, یہ عافیت سے نہیں. اللہ تعالیٰ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ وصلی اللہ تعالیٰ اجمعین برحمتک.